العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكته المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تر خوبیاں حمد ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، اس کی تعریف ہر شخص کی زبان پر ہو. وہ جوانی کی دہلیز پر ہو یا وہ بڑھاپے کی سٹیج کو پہنچ چکا ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ہر اس بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ زبان خلق سے اس کے لیے تعریفی کلمات کہے جائے، اس کی شرافت، دیانت، امانت کے بارے میں، اس کی زندگی کے شب و روز کے بارے میں، اس کی کمائی سے لے کر عبادات تک، اس کی پبلک ڈیلنگ سے لے کر خاندانی تعلقات تک. وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھے الفاظ میں ہر شخص یاد کرے. لیکن یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک شخص پورے معاشرے کو، کمیونٹی کو کیسے سیٹسفائی کرے. ضروری نہیں کہ ایک شخص اچھا خاوند تو ہو لیکن وہ اچھا بیٹا بھی ہو. ضروری سے مراد یہ ہے، ماحول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک آدمی بہت اچھا ہوگا، کمیونٹی میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں گے، لیکن اس کی اپنی بیوی اس کی بدگوئی کرے گی. بیوی کو تو وہ خوش رکھتا ہو لیکن ماں اس سے ناراض ہو. دوستوں کے ساتھ تو وہ بہت اچھا ہے لیکن اپنے باپ کو یا اپنے سگے بھائیوں کو اس نے پشت کی ہوئی ہے. تو ایک آدمی ایک تصویر کے ایک رخ کو دیکھیں تو وہ بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ تصویر کا رخ پلٹیں، وہی آدمی جس کی آپ نے تعریف کی اب اس کی آپ بدگوئی کرنے لگیں گے. تو ایک آدمی کیسے اچھا انسان بنے، بہتر شخصیت کے ساتھ وہ کمیونٹی میں رہے کہ اس سے ماں باپ بھی راضی ہو، بہن بھائی بھی راضی ہو، جس سے دوست بھی راضی ہو، کمیونٹی کا ہر فرد اس کے لیے اچھے الفاظ کہے. تو اس کے لیے واحد علاج ہے، اور وہ علاج اور وہ فارمولا یہ ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں خود کو اچھا کر دے. کائنات کے ہر فرد کے آگے وہ اچھا ہو جائے گا. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے ہر شخص اچھے الفاظ میں یاد کرے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث اور تعلیمات اسلام کی روشنی میں خود کو سامنے رکھے اور پھر ہر حکم کو مانتے جائے. یقین کرے ہر شخص کے دل میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دے گا.
اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا یا اللہ اپنے ذمے پہ لیتا ہے. آپ اللہ کی نظر میں خود کو اچھا انسان بنائیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. Those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and the prophethood of all the prophets, in alladhina amanu, and they believe in the day of judgment with including all the obligations that are ordered by Islam, and wa'amilu salihat, and do righteous deeds, good deeds, live righteous life. أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ, they are the best of the creations. خیر البریہ، قرآن کہتا ہے یہ بہترین لوگ ہیں. کون؟ کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اس کے بعد اپنی زندگی قرآن اور حدیث، تعلیمات مصطفیٰ، سنت، اتباع، اطاعت سب کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. قرآن کہتا ہے لوگوں پھر اس کے بارے میں بدگوئیاں نہ کرنا، اس لیے اولئک ہم خیر البریہ، یہ تو سب مخلوقات میں بہترین انسان ہے، یہ سب سے اچھا انسان ہے. قید ایمان کی لگائیے، یہ چیز غور نظر میں رکھیے گا. ایمان کی قید لگی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی یہ عیسائی ہم سے اچھے لوگ ہیں، ہم مسلمانوں سے ان کے اعمال اچھے، وہ خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے اندر انسانیت بھی ہے، وہ ماں باپ بچے تو چھوڑ جاتے ہیں لیکن یہ گورے اٹھا کے پھر ان کی کیئر یہی کرتے ہیں، دھیان، دیکھ بھال، خدمت، بیماری، صحت مندی، ہر حال میں یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو ان کے اچھے اعمال پر اللہ دنیا میں ان کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے، دنیا میں ان کو اجر مل جاتا ہے، لیکن جنت کا جو داخلہ ہے اس کے لیے شرط ایمان ہے. وہ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو جائے، ساری کائنات کے سارے غیر مسلم ایک طرف اور ایک پلڑے میں وہ بندہ جس نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، رسول اللہ کی رسالت کو مانا، آخرت پر یقین رکھا، وہ ان سب سے بہتر ہے. اس کی بہتری کی وجہ یہ کہ وہ ایمان والا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا. پھر اس کے بعد من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، پھر جب وہ بندہ ایمان والا ہوتا ہے، کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا عطا فرماتا ہے. شرط ایمان ہے، ایمان ہے تو پھر اس کو سب کچھ ملے گا. اگر ایمان نہیں ہے پھر عمل صالح کا اس کو دنیا میں تو فائدہ مل جائے گا لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لوگوں جب ایمان لے آؤ نا فاستبقوا الخیرات، پھر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. جو جتنا نیکی میں آگے بڑھے گا اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی بہتر انسان ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو دوڑ ہے وہ دنیا کے لحاظ سے تو ہے، اس نے 2 گاڑیاں لی تو میری 4 ہو، اس نے اپنے بچے کی شادی 50,000 لگایا تو میں 70,000 لگا کے دکھاؤں گا کہ دوڑ ہے. اس نے ایسے حال میں لیا، ہم اسے اچھے حال میں کریں گے. انہوں نے 4 ڈش رکھے، ہم 6 ڈش رکھیں گے. مقابلہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ مطلوب نہیں ہے دین میں. دین میں فاستبقوا الخیرات قید جو لگائی ہے وہ ہے نیکی میں، خیر کے کاموں میں. وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، آپ تہجد بھی شروع کرو، آپ اشراق بھی پڑھو، آپ چاشت بھی پڑھو، آپ عشاء بھی، آپ اوابین بھی پڑھو. وہ اگر صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے تو آپ نفلی روزے بھی رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوال ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں الا انبئکم بخیرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تو میں بہترین لوگ کون ہیں، اچھا انسان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قربان جائیے، کیوں نہیں؟ آپ ارشاد فرمائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں اور ان کے اعمال اچھے ہیں. عمر بھی زیادہ اور عمل بھی زیادہ. 2-3 قسم کی روایتیں ملی ہیں. اس ایک حدیث کو میں نے اس کتاب میں ایک روایت ایک انداز میں، دوسری کتاب میں دوسرے حوالے سے. بہرحال مختصراً یہ صحابہ تھے، بھائی بنائے گئے تھے، اور ایک روایت میں وہ تھے بھائی،
تو ایک کی جو ڈیتھ ہے وہ میدان جنگ میں ہوتی ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے کچھ عرصے بعد وہ بستر مرگ پر اس کی ڈیتھ آتی ہے، یعنی وہ بیمار ہوا اور فوت ہوا، شہید نہیں ہوا۔ اچھا، صحابی نے خواب دیکھا کہ جو بستر مرگ پہ شہید ہوا ہے نا، جو بستر مرگ پہ فوت ہوا ہے نا، بیماری کی وجہ سے فوت ہوا، میدان جنگ میں نہیں، وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو شہید ہوا وہ بعد میں جا رہا ہے۔ حضرت طلحہ نے یہ خواب دیکھا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو 1 سال زندہ رہا ہے نا، 1 سال بعد فوت ہوا تھا وہ بھائی جو بستر پر، اس نے 1 سال کی جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو اس نے اچھے اعمال کیے، وہ اعمال اس بھائی کو پہلے جنت میں لے کے گئے، شہید بعد میں گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اچھے اعمال اس بھائی سے زیادہ تھے، اس لیے وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی عبادات میں صرف کرے، اعمال میں صرف کرے۔ اچھا انسان کون ہے؟ یہ میرے پاس اس وقت حدیث کی کتاب ہے، میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے جو کوئی عمل کرنے کے بعد تیرے دل میں کھٹکے، تیرے ضمیر کو ملامت کرے، کہا وہ گناہ ہے، اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے گراں گزرے۔ سادہ سا جواب، ثواب کیا ہے؟ اچھا عمل کیا؟ کہا اخلاق، اپنے اخلاق درست کر لو۔ گناہ کیا ہے؟ کہا وہ کام جو تیرے دل پہ، تیرے سینے پہ بوجھ ڈالے، تیرا ضمیر ملامت کرے اور تو ڈرتا ہو کہ اس کام کا لوگوں کو نہ پتہ چلے، کہا یہ گناہ کا کام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کسی سے زیادتی، سخت کلامی فرمانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ زیادتی اور سخت کلامی فرمانے والے نہیں تھے، اور ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو تم میں زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے زیادتی نہیں کرتے تھے، سخت کلامی نہیں کرتے تھے۔ ہماری زبانیں آج اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اگر ہم اپنی زندگی گزاریں، یقین کریں زندگی کے پورے معاشرے میں تبدیلی آ جائے۔ وہ کیا؟ زبان کی کرختگی، سختی، اس کو کم کر دیا جائے اور اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے۔ جب آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے ہوگا کیا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وان الله يبغض الفاحش البذيء۔ کیا ہے یہ؟ فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی عمل نہیں ہوگا، اور اللہ فحش گو زبان دراز سے دشمنی رکھتا ہے۔ کس شخص سے اللہ دشمنی رکھتا ہے؟ جو زبان کا تیز ہو، فحش کلام کرتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، کسی کی انسلٹ کرتا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہو، اللہ ایسے بندے کو اپنا دشمن رکھتا ہے۔ اور ہم ایسے آدمی خاطر میں ہمارے لیے تو سب برابر ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلْقِ لِيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، بے شک حسن اخلاق رکھنے والا شخص اپنے اس حسن اخلاق کی بدولت روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ایک آدمی کی فرض نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، نوافل کی اس کی کثرت کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، وہ روزہ رکھنے والے اور نمازیں کثرت سے پڑھنے والوں کے درجے میں اللہ اس کو رکھ دیتا ہے۔ کس شخص کو؟ بہتر انسان کو۔ اور بہتر انسان کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام سے اس عمل کے متعلق سوال کیا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں ہمیں رش نظر آئے گا، سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، وہ جنت میں پہنچانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، وہ عمل اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ بندہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ اسے جنت کی طرف بھیج دے گا۔ پھر اس چیز کے بارے میں عرض کی گئی
کہ جس کی بنا پر اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ بندے کو جہنم کی طرف لے کے جائے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے. یعنی انسان کی زبان، اس کا اخلاق، اگر وہ بد اخلاق ہے تو جہنم کی طرف جائے گا، اور اگر وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو غیر شرعی طریقے سے یعنی زنا، گناہ، بدعملی کی طرف اگر وہ ایسی زندگی گزارے گا تو وہ جہنم کا مسافر ہوگا. اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. فرماتے ہیں بے شک اہل ایمان کے درمیان ازرو ایمان کامل وہ شخص ہے جس کا خلق سب سے اچھا ہے اور جو اپنے اہل و عیال پر زیادہ مہربان ہے. اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا معاملہ شفقت کا ہے، محبت کا ہے، رحمت کا ہے. بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھے، محبت کی نظر سے دیکھے، بیوی پر ظلم نہ ہو، بچوں پر ظلم نہ ہو. ساری دنیا کے ساتھ تو حاجی صاحب بڑے اچھے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو حاجی صاحب کا موڈ بالکل وہ فلسطین و اسرائیل والا ہو جاتا ہے. ساری دنیا کے لیے حاجی صاحب بڑے شفیق انسان ہیں، لیکن جو ہی اپنا پتہ نہیں وہ سیدھا قدم تو گھر میں نہیں رکھتے ہوں گے، الٹا قدم جئی گھر کے اندر رکھے نا تو گھر کا ماحول جیسے وہ لال بتی بلنا شروع ہو جائے کہ اب خطرہ شروع ہو گیا. کیوں یہ زیادتی بچوں کے ساتھ کیوں؟ جو آپ کی سب سے زیادہ محبت کی حقدار ہے ماں باپ کے بعد، وہ آپ کی بیوی ہے. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بایسر العبادہ واہونها علی البدن الصمت وحسن الخلق. کیا تمہیں آسان ترین اور جسم کے لیے ہلکی پلکی عبادت نہ بتاؤں؟ ہلکی آسانی والی عبادت. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کون سا عمل ہے؟ فرمایا الصمت وحسن الخلق، خاموشی اور حسن اخلاق. بہترین عبادت ہے. بعض لوگ جب وہ زبان کھولتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو، ایسی زبانیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی کہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی زبان حاجی صاحب نو کارچ آرام ہی دیں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ زبان کی وجہ سے وہ آگ لگاتے ہیں، ادھر بھی آگ لگائی ادھر بھی آگ لگائی، جہاں جائے وہ آگ ہی لگائے. تو بندہ کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب نو اپنے کول ہی. اور دوسرا حسن خلق، اچھا اخلاق. احباب، اسلام جس چیز کو پسند کرے اس چیز کو ہمیں پسند کرنا چاہیے. اگر آپ نے بہتر انسان بننا ہے تو وہ اعمال، وہ راستہ، وہ فارمولا اپنائے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے. آپ ساری کائنات کو ایک طرف رکھیں اور تعلیمات اسلام کو ایک طرف. اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہے، جو ان تعلیمات کو اپنائے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہ وہاں بھی کامیاب ہوگا. ہمارے ہاں لباس سے نہیں، عہدوں سے نہیں، ہمارے ہاں اسلام کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں انسان کی عزت، وقار، شرف، مقام وہ جو اسلام نے بیان کر دیا ہے اسی کے مطابق ہے، اور وہ اعمال حسنہ ہے، وہ انسان کو اچھا بناتے ہیں. فتح مصر کے موقع پر جب اسلامی لشکر کے قائد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ مصر سے ایک مذاکرات کے لیے ڈیلیگیشن بھیجا نا، تو اس ڈیلیگیشن کی جو مسلمانوں کے جو وفد تھا اس کی سربراہی جو کر رہے تھے وہ صحابی رسول ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ مسلمانوں کے وفد کو لے کے جب شاہ مصر کے پاس گئے تو شاہ مصر نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا تو اس نے بڑے کرخت انداز میں کہا کہ نحو عنی ھذا العبد الاسود، یہ کالا آدمی میرے سامنے کیا کر رہا ہے، اس کو ہٹاؤ میری نظروں کے سامنے سے. العیاذ باللہ. صحابی رسول وہ ڈیلیگیشن کے طور پہ گئے تھے، مسلمانوں کے وفد کے امیر تھے. تو وفد کا جو باقی ساتھی تھے، صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی ہمارے بڑے ہیں اور انہی سے تمہاری مذاکرات، تمہاری گفتگو بھی انہی سے ہونی ہے.
آپ جو کہہ رہے ہو کہ ان کو یہاں سے ہٹاؤ، ہٹانے کی بات تو دور کی بات ہے، ہم نہیں، یہی بڑے ہیں، انہی سے آپ نے کلام کرنا ہے۔ تو اس پر شاہ مصر نے کہا تھا کہ تم سب سفید فام ہو، سارے تم میں سے کوئی کالا نہیں ہے، عربی ہو تم سارے، تو یہ تم اس کالے آدمی کو اپنا امیر بنائے بیٹھے ہو، اس کو کیوں امیر بنایا ہے، اس کالے کو کیوں امیر بنایا ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا ہم قریشی ہیں، ہم عربی ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم ملک ہیں، خان پٹھان، نہ صحابہ نے یہ نہیں کہا۔ صحابہ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اسلام میں رنگ کی سفیدی اور سیاہی نہیں دیکھی جاتی، اسلام میں اعمال کی سفیدی اور سیاہی کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے عزت کا معیار تقوی ہے، جو تم میں جتنا متقی ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی بلند مرتبے پر ہوگا۔ ہم لباس کی وجہ سے عزت دار نہیں ہے، مال دولت کی وجہ سے عزت دار نہیں ہے، ہم زبان کی وجہ سے عزت دار نہیں ہے کہ میں کشمیری ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں تو ہم اس لیے دوسروں سے اونچا ہو گئے، میرے گاڑیاں، بینک بیلنس، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد بڑی، میرے بچے، خاندان، قوم، قبیلہ بڑا، نہیں۔ اسلام کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں بہتر انسان وہ ہے جس نے تقوی کی دولت کو اپنایا اور اپنے جسم کو اسلامی احکام کے تابع کیا، اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کیا، اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں وہ سب سے بلند درجے پر ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح والے ہیں، لندخلنہم فی الصالحین، وہ صالحین کی صفوں میں، صالحین کی جماعت میں شامل کر دیتا ہے ان کو اللہ۔ اگر صالحین کی صفوں میں شامل ہونا ہے تو پھر مال نہیں، اعمال پر توجہ دینا ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتے ہیں، کنگھی کرنا، تیل لگانا اور بہترین لباس پہننا، ظاہر پر محنت ہے، باطن پر محنت بالکل بھی نہیں، دل پر محنت بالکل بھی نہیں۔ شوز اچھے سے پالش کرنا ہے، کپڑے اچھے سے استری کرنے ہیں، بال خوبصورت بنانے ہیں، کریم، شیمپو، وہ الگ الگ چیزیں الگ الگ اعضاء کے لیے، اور دل کی بات، دل پر محنت کوئی نہیں ہے۔ احباب، حسن اخلاق کو اپنایا جائے۔ میں ایک مثال سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ کانٹے دار درخت ہے نا، ببول کے درخت جسے کہتے ہیں، راستے پہ، سڑک پہ لگا ہو، جو بھی جائے اس کو تکلیف دے تو ہر آدمی یہ چاہے گا کہ یہ کانٹے دار درخت کو کاٹا جائے، ایسے ہی ہے۔ اور اگر کوئی کاٹ رہا ہوگا تو آپ اس کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے کاٹو، اس سے جان چھڑاؤ۔ اور اسی جگہ پر اگر کوئی خوبصورت سایہ دار درخت ہو، خوشبودار پھول ہو، خوشبودار میٹھے پھل ہو، اس درخت کو کوئی کاٹنا چاہے تو سب سے پہلے آپ مخالفت کریں گے، بھائی اس کو نہ کاٹو، ایسے ہی ہے۔ یہ سایہ دار درخت ہے، اس کو نہ کاٹو، خوبصورت پھول دیتے ہیں، پھل میٹھے دے رہے ہیں، اس کو کیوں کاٹ رہے؟ ہر آدمی مخالفت کرتا ہے۔ یہی حال ہر انسان کا ہے۔ جو انسان کانٹے اپنی زبان کے الفاظ کی صورت میں لوگوں کی زندگی میں ڈالتا ہے، ہر شخص اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور جو شخص میٹھے بول کے ذریعے خوبصورت پھول دیتا ہے معاشرے کو، خاندان کو، ہر شخص اس بندے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو بندہ ایسے انداز میں زندگی گزارتا ہے اللہ کو بھی وہ شخص بڑا محبوب ہوتا ہے۔ وہ ایک یہاں ہی برطانیہ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، برطانیہ کا وزیر اعظم جو چرچل تھا، اس نے لکھا ہے کہ لارڈ ولیم جو تھا وہ ہندوستان کا وائسرائے تھا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ بینک کرپٹ ہونے والی تھی، تو مال کیسے آئے تاکہ کمپنی بچ جائے؟ انہوں نے کہا یہ جو آگرہ میں تاج محل ہے، اس کی جو پتھر ہیں اس کے، یہ اکھاڑے جائے اور اس کو بیچ دیا جائے، بڑا مال بننے والا ہے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ آگرہ کے اس تاج محل کو گرانے والے تو ہندو مسلمان سب نکلے، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا اگر اس کو گراؤ گے تو پہلے ہماری لاشوں پہ گزرنا ہوگا۔ اچھا، جب لوگوں کا تاثر دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا وہ لارڈ ولیم، اس نے کہا نہیں اب چھوڑ دو، اب معاملہ خراب ہو رہا ہے، بغاوت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگلے دن صبح اخبار میں لکھا تھا کہ ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں نے تاج محل کو گرانے سے بچایا۔ تو وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے اس نے ایک جملہ کہا، بڑا مزے کا جملہ کہا، اس نے کہا مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے تاج محل کو نہیں بچایا،
تاج محل کے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی اور اپنے کمال نے تاج محل کو گرانے سے بچایا ہے۔ تاج محل خوبصورت تھا تو اسی لیے تو لوگ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے انسان، تو تلوار سے گردن تو جھکا سکتا ہے، دل نہیں جھکا سکتا۔ ہاں، اگر کسی کا دل جیتنا ہے تو تلوار سے نہیں، پھر اخلاق سے جیتا جا سکتا ہے۔ اپنے حسن اخلاق سے اپنی ویلیو بڑھائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ویلیو چاہتے ہیں پھر ان احکامات کو اپنا لے جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ جن لوگوں کی خدمات ہے دین کے حوالے سے، وہ بہترین لوگ ہیں۔ اس مسجد کے بنانے میں جن لوگوں نے اس مسجد کو خریدا وہ آج تو قبروں میں ہے۔ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اللہ ان کو کیا کچھ دے رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مسجد کو بنا کر مخلوق خدا کے لیے سجدے کی جگہ بھی دی ہے، تلاوت کی جگہ بھی دی ہے، عبادت کی جگہ بھی دی ہے، ذکر و اذکار کی جگہ بھی دی ہے، وعظ و نصیحت کی جگہ بھی دی ہے۔ یہاں غیر مسلم آ کر اسلام قبول کرتے ہیں اور ثواب ان کو مل رہا ہے جنہوں نے یہ زمین خرید کر اسلام کے لیے وقف کی ہے۔ ان لوگوں کو ثواب مل رہا ہے جو اس کو چلانے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، سجدوں سے آباد کر رہے ہیں۔ جو اسلام کے لیے جان مال وقف کر دے، پھر اسلام بڑا غیرت والا ہے، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ بابا خادم حسین رضوی کہتے تھے نا، اور تم اسلام کے لیے چلو تو صحیح، دیکھنا اسلام قرض نہیں چھوڑتا، دنیا میں ہی اللہ عطا فرما دے گا۔ آج ایک مرد مجاہد کا جنازہ ہے بریڈ فورڈ میں، وہ شخص جس نے برطانیہ میں دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کی، جس کی بدولت اسلام یہاں مساجد کی صورت میں، علماء کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، مراکز کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پیر معروف حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی نماز جمعے کے بعد یہاں سے تقریباً سارے علماء کرام ان کے جنازے میں ہم جا رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ پیر معروف صاحب کے جنازے میں ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، دین سے وفا کی ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کیا۔ آج برطانیہ بھر سے لوگ ان کے جنازے کے لیے وہاں جا کر شریک ہو رہے ہیں۔ تم اسلام کے لیے قدم تو بڑھاؤ، اسلام بہت عزت دینے والا ہے، اسلام نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر اسلام کے لیے قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اخلاق کو اتنا اچھا کریں کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر یہودی بھی کہے کہ یہ اگر کوئی اچھا مذہب دین اپنا رہا ہے تو میں کیوں نہ اپناؤں۔ آپ کو دیکھ کر یہودی، ہندو، عیسائی، سکھ، بدھسٹ وہ اسلام کی طرف آئے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں عیسائی، یہودی وہ ہماری قرآن یا بخاری نہیں پڑھتے، وہ مجھے پڑھتے ہیں اور آپ کو پڑھتے ہیں۔ وہ آپ کے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں، آپ کے اخلاق اور مینرز کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اسلام ہے تو پھر ہم بھی اسلام کو اپنانا چاہیں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے سے 6 مہینے پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے، اور انہیں اس امت کا یوسف کہا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت شخصیت ہوگی۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جا کے مارکیٹ سے کوئی گھوڑا لے کے آؤ، 300 درہم کی، اس نے بات کر کے لے آئے۔ جب غلام آیا انہوں نے کہا حضور میں نے 300 میں یہ خرید لیا ہے، بات ہو گئی ہے۔ تو جب اس گھوڑے کو دیکھا نا صحابی رسول نے، تو آپ نے اس کے مالک کو کہا کہ یہ بیچ رہے ہو؟ کہاں بیچنا ہے؟ کتنے پہ؟ کہا 300 پہ ڈن ہو گیا۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ 300 کا مال نہیں ہے، اس کی ویلیو بڑھاؤ۔ کہا 400؟ کہا نہیں اب بھی نہیں، تھوڑا اور بڑھاؤ۔ کون؟ جو دینے والا ہے، جو خرید رہا ہے وہ ویلیو بڑھا رہا ہے۔ 500، 600، 700، 800 پہ جا کے بات رکی ہے۔ کسی نے کہا بڑے اچھے سوداگر ہو، بات آلریڈی ہو چکی تھی، 300 میں آپ کا کام ہو جاتا، آپ نے 500 اپنی جیب سے ایکسٹرا کیوں دیے؟ تو صحابی رسول نے ایک جملہ کہا، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی ہے۔ اور پتہ ہے وہ بیعت کیا ہے؟ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔
میں نے اس گھوڑے کو دیکھا، یہ 300 والا نہیں تھا، یہ 800 والا تھا، تو میں کل رسول اللہ کو کیا جواب دیتا کہ حضور میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کروں گا، خود اچھا بن کے دکھاؤں گا، اور مال کی وجہ سے میں نے وہ وعدہ توڑ دیا؟ نہ، مسلمان وعدہ توڑنے والا نہیں ہو سکتا۔ صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے گیا نا، تو ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، سوئے ہیں، یہودی آتا ہے سینے پہ چڑھ کے وہ خنجر رکھ دیتا ہے، تو صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو یہودی کہتا ہے اتنا مال دو گے تو جان چھوڑ دوں گا، ورنہ بھی تیرے گردن پہ میں چلا دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جتنا مال چاہتے ہو دے دوں گا۔ اچھا، وہ ہٹ گیا، کھڑا ہو گیا۔ اب صلاح الدین ایوبی ان سے پوچھتے ہیں، بڑی ہمت دکھائی ہے، تو نے قتل کرنے کے ارادے سے آیا، اب اگر میں تجھے قتل کر دوں ڈر نہیں لگتا؟ کہا ڈر لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کھڑے ہو کہ مجھے مار دیں، بہادر ہیں، طاقت ہے آپ میں، لیکن جب آپ نے وعدہ کر لیا نا کہ میں تجھے مال دوں گا، اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ ہم اچھے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی زبانوں سے اچھائی دکھائیں، ہم اخلاق دکھائیں، ہم سچ بولیں۔ غوث اعظم نے کتنے ڈاکوؤں کو چور سے ولی بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہم نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ سب لگاتے ہیں، غوث اعظم کے نعرے ہم سب لگاتے ہیں، غوث اعظم کی تعلیمات پہ ہم کتنا چلتے ہیں؟ ہم نے غوث کا دامن تو پکڑا ہوا ہے، لیکن غوث کی تعلیمات کو کون اپنائے گا؟ غوث اعظم نے جھوٹ سے منع کیا، آپ نے 40 دینار اٹھا کے دیے، کہا میری ماں نے منع کیا تھا۔ چور کہتا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کر ماں کا اتنا حکم مانتا ہے تو رب کے حکم کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں تو بہترین اعمال کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں حق بات سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آنے والا جمعہ جو ہے، جمعے کی صبح میری فلائٹ ہے، انشاءاللہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے پاکستان اپنے والدین کو ساتھ لے کر عمرے پہ جاؤں گا، 3 ہفتے وہاں رہ کے پھر واپس ان کو پاکستان چھوڑ کے 2 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز 4 ہفتے کا گیپ ہوگا بیچ میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارا سفر بھی اچھا ہو، اور انشاءاللہ آپ تمام احباب کے لیے مطاف میں، صفا مروہ میں، جہاں کہیں بھی آپ کی یاد آئی، انشاءاللہ آپ سب کے حق میں دعا کروں گا، آپ میرے حق میں دعا فرماتے رہیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔